خان یہاں سے نہیں بڑھا کہ دہلیز سیدہ تھی کیا. میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، کسی دا پتر ہوں کسی دا بھتیجا، توجہ مکمل کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، مہمان ہوں ابھی اس حالت میں، اتنا بولنا جتنا بولنے کا حق بنتا ہے. دہلیز سیدہ، جناب سیدہ کی دہلیز. میں لفظ دہلیز اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اردو ادب میں اس سے بہتر لفظ ہے نہیں، ورنہ دہلیز یہ ہے نہیں. تھوڑا سونڈ والا آواز بڑھانا، یہ دہلیز ہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اور لفظ ہی نہیں، اردو گرامر میں اور لفظ ہے ہی نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں دہلیز، ورنہ دہلیز ہے نہیں. کیونکہ سلمان بیٹھا تھا اس دہلیز پہ سر کو چکا کر، ایک بندہ پاس سے گزرا، اس نے سلمان کو دیکھا، دیکھ کے کہتا جب دیکھتے ہیں اسی دہلیز پہ بیٹھا رہتا ہے، تجھے اور کوئی کام نہیں. اس نے لفظ دہلیز کہا، چھکا ہوا سر اٹھایا سلمان نے، اس کو دیکھا، دیکھ کے کہا آج دہلیز کہا ہے، دوبارہ نہ کہنا. آج کا میں جلدی تھوڑی کروں، آج کہا ہے دہلیز، دوبارہ نہیں کہنا. اس نے کہا سلمان حد ہو گئی، یہ دہلیز ہی تو ہے، دروازہ ہے، دہلیز ہی بنی ہوئی ہے جہاں تو بیٹھا ہے. سلمان اسے دیکھ کے کہتا تیرے لیے دہلیز ہوگی، میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. بندہ آیا ہی نہیں مجلس میں جو بول نہیں سکتا، اس نے کہا تیرے لیے دہلیز ہوگی، میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. اس نے کہا حد ہو گئی سلمان، یہ سدرہ کیسے؟ سلمان کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا اچھا یہ تو ہی بتا دے تو سدرہ کسے کہتا ہے؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا تو وہ تھی جہاں جبریل رک گیا تھا، جہاں جبریل رک گیا تھا اور نبی جوتی پہن کے چلا گیا تھا، جہاں جبریل رک گیا تھا اور نبی جوتی پہن کے چلا گیا تھا. سلمان سے دیکھ کے کہتا اچھا جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ، جہاں نبی رکتا ہے یہ میری سدرہ. آپ سلامت. جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ، جہاں نبی رکتے ہیں یہ میری سدرہ. واہ یا علی، جو بندہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا شاید ہاتھ اٹھ جائے اس کا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ اور ذکر ہو جناب سیدہ کا. بندہ خاموش بیٹھا ہو تو مشکوک ہو جاتا ہے. توجہ کرنا، ایک لفظ کہنے لگا، دہلیز سیدہ. دو ہی جگہ پہ مجھے نبی رکتے دکھائی دیے. میں کوئی اوکھی گل نہیں کرنا، کوئی اوکھی گل کرنی نہیں، سادہ سادہ باتیں کہہ رہا ہوں، سادہ سادہ تاکہ ہر اذہان تک پہنچے. دو ہی جگہ پہ مجھے نبی رکتے دکھائی دیے ہیں. تیسری جگہ کو بندہ ثابت کر کے دکھائے کہ نبی ٹھہرے ہوں. دو ہی جگہ ہیں جہاں میرا نبی ٹھہرا ہے، ایک دہلیز سیدہ پہ، ایک پردے کے قریب. ایک دہلیز سیدہ پہ، ایک پردے کے قریب. اب میں نہیں جانتا وہاں توحید رہتی ہے یا یہاں توحید رہتی. دو ہی جگہ. دہلیز سیدہ قبول کرتے سرکار. ایک اور لفظ کے دہلیز سیدہ، سلمان، ابو ذر، کمبر، مقدار. توجہ مکمل کر. دہلیز سیدہ پہ آئے، دروازے پہ دستک دی. میں چہرے پڑھنے لگاؤں خدا قسم اس سطر کے بعد. دروازے پہ دستک دی، فضہ نے دروازہ کھولا، دیکھا ان کو. سلمان دیکھ کے کہتے ہیں فضہ بہن سلام. فضہ نے سلام کا جواب دیا. سلمان کہتے ہیں فضہ یہ بتائیے علی کہاں ہے؟ ہر لفظ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا اور ہر بات ہر بندے تک پہنچ ہی نہیں سکتی. سلمان سے دیکھ کے کہتے ہیں علی کہاں ہے؟ سلمان کا لفظ ختم ہوا، فضہ نے یوں آسمان کو دیکھا. 3 کیمروں کی موجودگی میں ہوں، 3 کی موجودگی میں. کیمرے بھی 3 نہیں لائے نا، یا 2 کر دے یا 4 کر دے. توجہ مکمل کر، میرا دیکھو.
دہلیز سیدہ. سلمان کہتے علی کہاں ہے؟ فضا یوں آسمان کو دیکھ رہی تھی، واپس سلمان کو دیکھ کے کہتی ہے چوتھے آسمان پہ. سوال نہیں کیا سلمان نے کیونکہ 10ویں درجے میں فائز تھا. کمبر مقدار کو لے کے سلمان مسجد کی طرف چلا. جہاں مسجد کی طرف سلمان جا رہا تھا کہ مسجد کے دروازے سے علی بن ابی طالب اپنے امامے کے پیچ کو باندھتے باہر آ رہے تھے. سلمان چلتے چلتے علی کے قریب آئے، علی کے قدموں پہ ہاتھ لگائے، ہاتھوں کو لگایا. سلمان نے سر اٹھایا، سلمان کا چہرہ علی نے پڑھا. سلمان کا چہرہ پڑھ کے علی نے کہا سلمان کہیں فضا سے بات کر کے تو نہیں آیا؟ کہیں فضا سے بات کر کے تو نہیں آیا؟ سلمان نے ہاتھوں میں جوڑ کے کہا مولا میں شک میں نہیں گیا، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں یہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے؟ سلمان کے کاندھے پہ علی نے ہاتھ رکھے گا سلمان یاد رکھنا فضا جس گھر میں رہتی ہے اس کا ایک دروازہ عرش پہ کھلتا. آپ سلامت. فضا جس گھر میں رہتی ہے اس کا ایک دروازہ عرش پہ کھلتا ہے. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ. کہہ دیا میں نے لفظ، عرش خدا سے. واہ یا علی، میرے مولا انہیں یا بولنے کی توفیق دے یا میں لفظ واپس لے دوں. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ. جو پریشان ہو گئے مولا ان کی پریشانی میں اضافہ کرے. میں لفظ کہنے لگوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، لاؤڈ سپیکر پہ ہوں، لفظوں کا نہیں نقطے کا بھی ضامن. ہوا میں بات کرنے کا میں عادی نہیں. عرش خدا سے افضل. عرش پہ کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے. آئیے بسم اللہ بسم اللہ ہے توجہ. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ. عرش پہ کون ہے؟ عرش خدا پہ جبریل، میکائیل، اسرائیل، یہ فرشتے ہیں عرش پہ. دہلیز سیدہ پہ کون ہے؟ سلمان، ابو ذر. مونڈا نہیں ہلا سکتا بندے دا کے. سلمان، ابو ذر، کمبر، مقدار. مجھے کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت میں بندہ دکھائے کہ سلمان نے کبھی کہا ہو یا علی مجھے عرش کی سیر کروائے، کبھی کمبر نے کہا ہو یا علی مجھے چوتھا آسمان دکھوائے، کبھی مقدار نے کہا ہو یا علی مجھے عرش خدا دکھائے. یہاں والے وہاں جانے کی خواہش نہیں کرتے، لیکن وہاں والے کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی بیکار. ہاں سلامت رہے، ہاں سلامت رہے، ہاں سلامت رہے. تجھے کرو حیدری. یہاں والے وہاں جانے کی خواہش نہیں کرتے، وہاں والے کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی اسیر، کبھی روٹیاں مانگنے آتے ہیں. اور روٹی تے بولو، کبھی روٹیاں مانگنے آتے. لفظ کہنا میں نے، کبھی روٹیاں مانگنے آتے ہیں. اور جب کھاتے نہیں ہے تو مانگتے کیوں ہے؟ انہوں نے انہوں سے مانگ کے بتایا ہے کہ مانگا جائے تو انہی سے مانگا جاتا. آپ سلامت. دہلیز سیدہ، دہلیز سیدہ. اگلا لفظ دیں گے دہلیز سیدہ. فقط دہلیز سیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، فقط دہلیز سیدہ. بلال دیتا تھا مسجد میں اذان. یہ مؤذن ولایت علی تھا. موضوع نہیں ہے میرا کہ میں اس طرف جاؤں. بلال دیتا تھا ہم جیسے مسجد میں اذان. یہ جھولی چاہ کے کھڑا آگے یہاں میں سید آیا. میں لفظ آگے نہیں پڑھوں گا اگر مجھے یہاں قبول نہ ہوا. میں اپنوں میں کھڑا ہوں، جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں. بلال دیتا تھا مسجد میں اذان. سلمان آتا تھا بطول کی دہلیز پہ سجدہ کرتا تھا. اور نہ پریشان ہوا، میں پڑھتا پہ میں پڑھتا ذمہ داری سے پڑھوں.
لفظوں کا نہیں نقطے کا بھی ضامن میں پڑھا ہوں. بلال دیتا تھا سرکار مسجد میں اذان. بطول کی دہلیز پہ سلمان آ کر سجدہ کرتا تھا. صحابہ نے ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 3 دن دیکھا, چوتھے دن رسول خدا کے پاس آئے. آ کے کہتے یا رسول اللہ, یہ بوڑھا ہو گیا آپ کا صحابی, بلال دیتا ہے مسجد میں اذان, یہ سلمان بطول کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے. رسول جانتے تھے یہ کیوں کرتا ہے. سرکار کہتے بلائے ان کو, سمجھائے سجدہ اللہ کو ہوتا ہے, یہ بطول کی دہلیز پہ سجدہ کو کرتا ہے. رسول خدا نے بلایا, بلال توجہ مکمل, بلال بلا سلمان کو. سلمان آ گیا, سامنے کھڑا تھا. سلمان کو دیکھ کر رسول کہتے بتا ان کو, بتا ان کو, مجھے نہیں, ان کو بتا تو بطول کی دہلیز پہ سجدہ کیوں کرتا ہے. سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ ان کو سمجھائیے, جب تک یہ راضی نہیں ہوگی وہ بھی راضی نہیں ہوگا. مسجد میں اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس میں گھر میں بطول راضی ہوتی. دہلیز سیدہ, آخری سجدہ, بات تمام سگر, وقت زیادہ ہو گیا. دہلیز سیدہ, علی پڑھے تھے نماز پر, ہوتے تو میں پرواز کر کے یہ جملہ پڑھا. علی پڑھے ہیں مسجد میں نماز. علی بادشاہ نے نماز کو تمام کیا. کمبر کو آواز دی, کمبر میرے قریب آ. کمبر قریب آئے, حکم یا علم. علی فرماتے ہیں کمبر بھاگ کے میرے گھر جا, میری تلوار لے کے آ. حکم امام تھا, کمبر نے سوچا نہیں, بھاگا کمبر. توجہ کیجئے گا, زمین پہ لفظ نہ آئے میں مصائب شروع کرنے لگوں. کمبر دہلیز سیدہ پہ پہنچا, دستک دی, دروازہ کھلا. دروازے کا کھلنا تھا, فضہ تلوار لے کے کھڑی تھی. دروازہ کھلا, فضہ تلوار لے کے کھڑی تھی. ہکا پھکا کمبر سلمان توجہ مکمل دیکھ رہا ہے فضہ کو. فضہ علی نے مجھے بھیجا, مجھے ہی حکم دیا, تلوار لینے بھی میں آیا, بھاگا بھی میں ہوں, دہلیز پہ آ کے میں نے ہی دستک دی. تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے آیا تھا؟ فضہ نے کمبر کے ہاتھ پہ تلوار رکھ کے کہا واپس جا, رسالت کی جان خطرے میں ہے, رسالت کی جان خطرے میں ہے, رسالت کی جان خطرے میں. کہا کمبر نے تلوار لی, بھاگا مسجد کی جانب. علی نے کمبر کو آتے ہوئے دیکھا, کمبر کا رنگ اڑا ہوا تھا. کمبر نے ہاتھ رکھا, علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھنا تھا. علی نے کمبر کے کانٹے پہ ہاتھ رکھا. کمبر اٹھا, اس کے کہا یا علی آپ نے مجھے بھیجا تھا, میں ہی گیا تھا تلوار لینے. جیسے ہی دروازہ کھلا, فضہ تلوار لے کے کھڑی تھی. یہ فضہ کو کیسے پتا چلا کہ میں تلوار لینے آیا ہوں؟ کمبر کے کاندھے پہ علی نے ہاتھ رکھا کہ کمبر زندگی میں یاد رکھنا, باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں, اندر کی گلی سے اور ہوتے ہیں. بہت مارا ہے امت نے نبی کی بیٹی کو. زیادہ پڑھ چکا ہوں. بہت مارا ہے امت نے نبی کی بیٹی کو. بیٹی نبی کی تھی, مسلمانوں نے مارا. بیٹی حسین کی تھی, مسلمانوں نے مارا. مصائب کے عاشق لوگ بیٹھے.